حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ اللہ اکبر، مانتے بھی ہو؟ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ اب پاکستان، اس وقت یہ پاکستان ہندوستان سب ایک تھا، تقسیم سے پہلے کی بات ہے، حضرت نے ارادہ کیا کہ اب یہ میں چھوڑتا ہوں ہندوستان برصغیر چھوڑتا ہوں، اب جاؤں گا مدینہ، باقی ساری زندگی مدینے میں رہوں گا، وہیں پہ موت ہوگی اور جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت چلے، عمرہ کیا۔ یہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ حضرت علی حجویری، یہ بابا فرید الدین، یہ حضرت پیر بلے شاہ، یہ حضرت معین الدین چشتی، یہ اسی طرح حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، یہ کون تھے؟ میں نے کہا یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے بڑے، یہ پیر صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہمارے بڑے تھے، یہ بھی ہمارے بڑے تھے۔ لیکن ہوا کیا، چونکہ ہمارے ہاں یہ مزاج نہیں ہے اور نہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ بزرگوں کی قبروں پہ پکی قبریں بنا کے پھر وہاں پہ مستقل ڈیرے ڈال دو، یہ چونکہ شریعت کے اندر نہیں ہے تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی اور ہمارے بھائیوں نے وہاں پہ کاروبار شروع کر دیا۔ اب وہ جناب وہاں پہ جمے ہوئے ڈٹے ہوئے، لیکن یہ سارے کے سارے بزرگ ہمارے ہیں، الحمدللہ۔ میں صرف ایک بزرگ پہ دلیل دیتا ہوں۔ حضرت وہاں پہ گئے مکہ مکرمہ، عمرہ کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر ہیں، بنیاد ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مکی سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان سے ملاقات ہوئی پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ۔ وہ بعض دفعہ جب توحید پہ باتیں کرتے تھے لوگ کہتے وہابی ہو گئے، میں کہا بھی تانوں پتہ ہی نہیں، وہ ہے ہی دیوبندی، الحمدللہ، وہ تو ایک سلسلہ ہے، اللہ اکبر۔ تو خیر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے بیعت کی، کیا کی؟ جنوں بندہ حق نہ مننے او دی بیعت کردہ، پیر میر علی شاہ صاحب نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی کی کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے، اور پھر حضرت نے حاجی صاحب نے ان کو خلافت بھی دی۔ حاجی صاحب نے ان کو کیا دی؟ پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ حضرت اب ساری زندگی مدینہ۔ فرمایا نہیں، ہندوستان میں ایک طوفان اٹھنے والا ہے، ایک باطل اٹھنے والا ہے، ایک گندا عقیدے والا شخص اٹھنے والا ہے، تم نے ہندوستان جانا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف مدینے کی محبت، ایک طرف نبی کی ختم نبوت کی محبت، چھوڑ دیا مدینہ کیونکہ نبی کی ختم نبوت پہ پہرا ضروری ہے، واپس آ گئے۔ حضرت فرماتے میں نے 2-4 دن ہفتہ یوں آرام سے گزارا، کوئی کام نہ کیا۔ فرمایا ایک رات سویا پڑا تھا تو اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے، فرمایا مہر علی تو آرام کر رہا ہے اور وہ غلام قادیانی جو ہے وہ کینچی کے ساتھ میرے دین اور میری احادیث کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات ہوئی نا، اب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت اٹھے ہیں، حضرت نے جناب تحریک کا آغاز کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو چیلنج کیا، مناظرے کا، مبالغے کا۔ آج جہاں مینار پاکستان بنا ہوا ہے، حضرات بتاتے یہ جگہ تھی، یہاں پہ سٹیج لگا، 6 دن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ وہاں سے اسے خط لکھا، اس نے آگے سے جواب لکھا، اس نے کہا جی میں آؤں گا، پھر دوبارہ اس کا پیغام آیا، کہتا جی میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہا جی آپ کے ساتھ پٹھان آئے ہیں اور مجھے پٹھانوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا نبی ویکھ لو جنوں پٹھانا کو ڈر لگتا ہے۔ حضرت نے جواب لکھیا، آ جا تینوں پٹھان کچھ نہیں کہندے، تینوں پٹھان کچھ نہیں کہندے۔ آ گیا، اب جب آیا نا تو حضرت نے فرمایا ہاں شروع کر۔ کہنے لگا آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں۔ فرمایا عقل کے اندھے، تفسیر لکھنے سے کوئی نبی نہیں بنتا بلکہ مفسر بنتا ہے، وہ تو امت میں بڑے بڑے مفسر موجود ہیں۔ اس نے کہا جی پھر آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا سن، یہ ٹیبل ہے نا، تو بھی ایک کاغذ لا، قلم لا، دوات لا، میں بھی ایک کاغذ لاتا ہوں، قلم لاتا ہوں، دوات لاتا ہوں، تو بھی رکھ دے میں بھی رکھ دوں گا، تو نے بھی ہاتھ نہیں لگانا میں نے بھی ہاتھ نہیں لگانا، تو بھی قلم کو حکم دینا وہ خود سیاہی لے اور کاغذ پہ لکھے، میں بھی قلم کو حکم دوں گا وہ خود سیاہی لے قلم پہ کاغذ پہ لکھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
فبہت الذی کفر، ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉੜ ਗਏ ਤੋਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨ ਨੇ। حضرت نے فرمایا بے حیا تو تے کہندا سی میرے تے جبریل آندا ہے، میرے تے کون آندا ہے؟ حضرت نے فرمایا ساری کائنات دے جن مل کے جبریل دا مقابلہ، کہا میں جنہ کو لکھوانا ہے تو جبریل کو دکھا۔ کہنے لگا جی کیڑا جبریل؟ کہا یہی دنیا نو دسنا سیا کہ محمد بھی سچے ہیں، محمد کے غلام بھی سچے ہیں۔